سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے آئین شکنی کی، آئین کو توڑا۔ 3 نومبر 2007 کو انہوں نے آئین کو معطل کیا، ملک میں ایمرجنسی نافذ کی۔ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، آئین کی آرٹیکل 6 کے وہ منحرف ہوئے، اس کو انہوں نے توڑا، ان کے خلاف ایک مقدمہ چلا۔ یہ فیصلہ آنا ہے، خصوصی عدالت اس سلسلے میں قائم ہوئی تھی۔ 28 نومبر کو یہ فیصلہ آنا ہے، مگر اس سے 2 روز قبل اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ حکومت پاکستان نے اپنی وزارت داخلہ کے ذریعے اب اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس فیصلے کو فی الحال روک دیا جائے۔ سنگین غداری کیس کے فیصلے کو رکوانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ خود جنرل پرویز مشرف لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں اپنے وکیل کے ذریعے، جہاں پر وہ لاہور ہائی کورٹ پہ ان کی جانب سے درخواست دی جا رہی ہے کہ خصوصی عدالت کے اس فیصلے کو روکا جائے۔ جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا فیصلہ رکوانے کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ پہ وزارت داخلہ اور سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر کی جانب سے دو علیحدہ درخواستیں داخل ہوئی ہیں، جن میں سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کے فیصلے کو مؤخر کرنے کی استدعا کی جا رہی ہے۔ اب کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل بینچ جنرل ریٹائر پرویز مشرف اور وزارت داخلہ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی شامل ہیں۔ 19 نومبر کو خصوصی عدالت نے اس سماعت میں وکیل صفائی کی جانب سے التوا کی تیسری درخواست مسترد کر دی تھی اور کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو 28 نومبر کو سنایا جانا ہے، جسے روکنے کے لیے آج باقاعدہ درخواست کی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم مقدمہ ہے۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف پر آئین شکنی کا الزام اور اس حوالے سے یہ مقدمہ دائر ہوا تھا سن 2013 میں سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حکم پر، اور اس کے بعد ایک خصوصی عدالت بنائی گئی تھی کہ جس نے اس بات کا تعین کرنا تھا کہ کیا سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے واقعی آئین کی شق 6 کو توڑا، آرٹیکل 6 کو سے وہ منحرف ہوئے، اس کے خلاف انہوں نے یہ فیصلے کیے۔ پچھلے ہفتے 20 تاریخ کو اس اہم تاریخی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ نے اس بڑے فیصلے کی، اس اہم فیصلے کی، اس کی امپورٹنس کے حوالے سے بات بھی کی تھی۔ یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں، ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے۔ ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے۔ 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں۔ یہ 2009 ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے، آزاد ہے۔ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے، کوئی انسان طاقتور نہیں ہے۔ خصوصی عدالت کے اس مقدمے کے دوران 100 سے زائد سماعتیں ہوئی۔ اس دوران 4 بار ججز تبدیل ہوئے۔ متعدد بار جنرل پرویز مشرف جو کہ پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، انہیں پاکستان میں آ کر عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا۔ مارچ 2014 میں جناب جنرل پرویز مشرف پہ باقاعدہ فرد جرم عائد ہوئی۔ 2016 میں وہ ملک سے چلے گئے اور اس کے بعد سے وہ پھر اس عدالت میں اور ملک واپس نہیں لوٹے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ آنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سعد رسول، ہمارے آئین و قانونی امور کے ماہر۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، بہت ہی اہم پاکستان کی تاریخ کا یہ فیصلہ آنے والا ہے بڑے طویل عرصے کے بعد۔ اب عین وقت پہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ چیلنج کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کو روکا جائے کسی صورت سے۔ بالکل آخری وقت میں یہ حکومت کی جانب سے بھی اور جنرل پرویز مشرف کی جانب سے بھی درخواستیں آئی ہیں، بڑی سگنیفیکنٹ ٹائمنگ ہے ان کی۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اس طرح کا کیس جو کہ اور یہ بات تھوڑی سی آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتائی، یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کے ایفیکٹولی 2 ایسے ایکٹس ہیں جن کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، ایک اکتوبر 2099 کا اور ایک نومبر 2007 کا۔ یہ کیس صرف نومبر 2007 کے ایکٹ سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ ان کا اوریجنل کو سے ریلیٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ اس ایمرجنسی سے ریلیٹ کرتا ہے جو ججز بحالی کے بعد 3 نومبر 2007 کو لگائی گئی۔ بڑے عرصے سے اس کے اوپر بات ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ہم اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر کیا آرٹیکل 6 کو فعال کر سکتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے کسی کا ٹرائل چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا۔ کم از کم 3 حکومتوں کے اندر، پیپلز پارٹی کی حکومت میں، نون لیگ کی حکومت میں اور پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر یہ سوال درپیش رہا ہے، اور بیشتر طور پہ یہی دیکھا گیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر بھی
اس سے پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر بھی حالانکہ انہوں نے کیس شروع کیا تھا کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ بہت سے اپنائے گئے، جس کا کہ یہ سب سے ریسنٹ یا سب سے لیٹسٹ یہ اقدام ہے۔ میں اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے اندر ایفیکٹولی 3 بیسک پوائنٹس ہیں جو کہ ریز کیے جا رہے ہیں، جن کو قانونی طور پہ کم از کم جس کے اوپر بحث ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ریز کی جا رہی ہے کہ جو دیگر لوگ پرویز مشرف صاحب کی طرف سے جو اپلیکیشن فائل کی گئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو دیگر لوگ اس اقدام کے اندر شامل تھے، جس کو کہ ٹرائی کیا جا رہا ہے، ایمرجنسی لگانے کے اقدام کے اندر شامل تھے، ان کا ٹرائل کیوں نہیں کیا جا رہا، ان سے بات کیوں نہیں کی جا رہی، صرف ایک شخص کے اوپر کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ ان کا ایک گراؤنڈ ہے کہ جب تک دیگر لوگوں کو اس میں ملوث نہ کیا جائے۔ لیکن یہ تو باتیں بحث میں آئیں جب یہ باقاعدہ اس کیس کی سماعت ہوتی رہی، یہ معاملات تو عدالت کے سامنے سے گزرے ہیں، یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ بات نہیں گزری ہے، تو اس کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی اور پھر یہ کئی سالوں کے بعد کہ اس نے ریزرو کیا اپنا ججمنٹ، یعنی کہ وہ کسی نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان دلائل کی وجہ سے یہ کوئی نئے دلائل ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو اپلیکیشن کے اندر جو پوائنٹس ریز کیے گئے ان میں سے ایک یہ پوائنٹ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ریسنٹ ہے، جو اب سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آیا، وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت پروسیکیوٹ کرتی ہے، وفاقی حکومت پروسیکیوشن ہے اس کیس کے اندر۔ تو وفاقی حکومت نے کہا کہ ہم نے ایک ٹیم کو جو پروسیکیوشن کی پچھلی گورنمنٹ کی ٹیم تھی اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور ہم ایک اپنی نئی پروسیکیوشن کی ٹیم لانا چاہتے تھے، لیکن ڈی نوٹیفیکیشن 23 اکتوبر کو ہوئی، جس کے بعد جو ڈی نوٹیفائیڈ پروسیکیوشن ٹیم تھی اسی کی طرف سے دلائل اور ریٹن آرگومنٹس عدالت میں سبمٹ کروائے، جن کی بیسس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اچھا بیر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو پوائنٹس ہیں، یہ جو نکات آپ نے بیان کیے جنرل مشرف کے وکیل کے، اب وزارت داخلہ آئی ہے اس معاملے میں، تو اس کا فورم وہ نہیں ہے جب فیصلے کے بعد جب اپیل کریں آپ اس معاملے پہ، جب اس کی کیس ایپلیٹ کورٹ پہ یا دوسری کورٹ پہ جائے گا جب، تو پھر وہاں پہ اس پر یہ پوائنٹس ریز کیے جائیں نا۔ ابھی تو فیصلہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہے، اس وقت اس کو روکنے کے بجائے اس کی تمام پوائنٹس کو اب اپیل میں لے کے جانا چاہیے جب اپیل میں یہ کیس جائے۔ خان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی اس کیس کا 28 تاریخ کو فیصلہ آئے گا اس کی اپیل کے اندر یہ تمام گزارشات واپس کی جائیں گی۔ اس کی اپیل جب بھی فائل ہوگی تو اس کے اندر یہ تمام گزارشات کی جائیں گی۔ میں ایک قانونی پوائنٹ آپ کی اجازت سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر پچھلے کچھ عرصے سے اس کیس کے اندر بحث ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب یہاں پہ ہیں نہیں، موجود نہیں ہیں، تو ان کے خلاف یہ کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کرمنل ٹرائلز کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب کے کیس میں، دیگر کچھ سیاستدانوں کے کیس کے اندر ان کے خلاف کیس کی سماعت ہی نہیں ہوئی، اور یہ جو اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے پرویز مشرف صاحب کی طرف سے وہ یہی ہے کہ جب تک وہ واپس آ کے اپنے کیس کے اندر اپنا دفاع نہیں پیش کرتے اس وقت تک اس کے اندر کارروائی نہ کی جائے۔ اس کے اندر اب سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کے چیف جسٹس صاحب نے جو حاضر چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے وضاحت کی تھی ایک ججمنٹ کے اندر بھی کہ جب ایک شخص کے خلاف چارج پڑھ کے سنا دیا جائے اور اس کی موجودگی میں چارج سنایا جائے، اس کے بعد اگر وہ شخص ملک سے بھاگ جائے تو اس کے خلاف ٹرائل بھی چل سکتا ہے، فیصلہ بھی آ سکتا ہے، جو کہ کیس ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کا۔ جو دیگر اس طرح کے کیسز پھنسے ہوئے ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب کا کیس ہے یا حسن حسین نواز صاحب کا کیس ہے یا دیگر اس طرح کے کیسز ہیں، یہاں پہ پرویز مشرف صاحب کی موجودگی میں 2016 سے پہلے ان کو چارج پڑھ کے سنایا گیا تھا، انہوں نے کہا میں گلٹی نہیں ہوں، اور چارج کے بعد جب ٹرائل شروع ہو گیا تو ملک سے چلے گئے۔ عدالت عظمیٰ کی اس کے اوپر رولنگ یہ ہے کہ ایسی صورت میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ بیرسٹر ساز رسول ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک